یہ سب گارڈز ریٹائرڈ صحیح، لیکن بہرحال ان کا تعلق فوج سے رہا تھا، اس لیے وہ وزیر اعظم کے ملٹری سیکرٹری کے حکم کو نظر انداز کرنے کی ہمت ہرگز نہیں کر سکتے تھے۔ پھاٹک کے دائیں بائیں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کار کو ذرا سا کاٹ کر اس طرف سے بھی نکالا جا سکتا تھا، لیکن یہ بات پرنسس تارا پہلے ہی بتا چکی تھی کہ وہاں زمین پر جگہ جگہ کیلیں گڑی ہوئی تھیں۔ اس طرف سے گزرنے کی کوشش کا نتیجہ یہی نکلتا کہ ہماری کار کے چاروں ٹائر برسٹ ہو جاتے۔ آپ واپس چلے جائیے سر، چیف گارڈ قدرے توقف سے بولا۔ آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کوئی بہت ہی اہم معاملہ ہوگا، ورنہ ہمیں یہ حکم براہ راست وزیر اعظم کے ملٹری سیکرٹری سے نہ ملتا۔ کچھ بھی ہو، میں سخت لہجے میں بولا، ہمیں ہر قیمت پر جانا ہے۔ کیوں سر؟ میں نے ڈاکٹر گپتا کی طرف دیکھا۔ ہاں، ڈاکٹر گپتا نے میرے ریوالور کی سختی کا اندازہ کرتے ہوئے چیف گارڈ سے کہا، پھاٹک کھول دیا جائے۔ میں معافی چاہتا ہوں سر، چیف گارڈ کا لہجہ جذبات سے اکثر عاری ہو گیا۔ پھاٹک کسی قیمت پر بھی نہیں کھولا جا سکتا۔ میرے جسم میں شدید سنسناہٹ پھیل گئی۔ یہ فیصلہ کرنا دشوار تھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ یہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ میں چشمِ زدن میں ان سب گارڈز کو اپنے ریوالور کا نشانہ بنا دیتا۔ میں ان میں سے بمشکل 2-3 کو ٹھکانے لگا پاتا اور پھر باقی میں سے 4 گارڈ کوئی محفوظ پوزیشن لے کر جوابی فائرنگ شروع کر دیتے۔ ایک احتمال یہ بھی تھا کہ جب میں گارڈز پر فائرنگ شروع کرتا تو ڈاکٹر گپتا کو میرے ریوالور پر جھپٹ پڑنے کا موقع مل جاتا۔ گویا یہ میری بے بسی کا نقطہ عروج تھا۔ کوئی آدھے منٹ تک بڑا بوجھل سا سکوت طاری رہا۔ سر، چیف گارڈ پھر بولا، بہتر یہی ہے کہ آپ واپس چلے جائیں۔ اسی میں ہاسپٹل کی اور ہم سب کی بہتری ہے۔ ڈاکٹر گپتا نے کن اکھیوں سے میری طرف دیکھا، انداز ایسا ہی تھا جیسے سوال کر رہا ہو کہ اب کیا ارادہ ہے۔ دفتن ایک دھماکہ سا ہوا اور ہم سب چونک گئے۔ وہ دھماکہ ایک رائفل چلنے کی آواز سے ہوا تھا۔ ہماری نظریں آواز کی سمت اٹھ گئیں۔ پھاٹک پر کھڑے ہوئے گارڈز میں سے ایک نے اپنی رائفل سے ہی اپنے ایک ساتھی کو نشانہ بنا دیا تھا۔ پھر اس نے بڑی تیزی سے 2 فائر کیے۔ اس کے یہ دونوں نشانے بھی بے خطا نہیں تھے۔ اس نے اپنے 3 ساتھیوں کو ہلاک کر دیا تھا، لیکن اس وقفے میں چوتھے گارڈ کو گویا اس ناگہانی سے سنبھلنے کی مہلت مل گئی۔ اس نے فائرنگ کرنے والے کو گولی مار دی۔ یہ سب کچھ بڑی تیزی سے ہوا تھا، لیکن اس وقت میرے ذہن نے بھی بڑی تیزی سے کام کیا۔ میں نے بڑی پھرتی سے ریوالور نکالا اور کار کے قریب کھڑے ہوئے چیف گارڈ کی پشت پر گولی ماری۔ وہ جھٹکا کھا کر گرا اور اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں کہ وہ ختم ہو گیا ہوگا۔ اچانک پھاٹک پر کھڑا ہوا گارڈ جس نے فائرنگ کرنے والے کو گولی ماری تھی بڑی تیزی سے ایک طرف لپکا۔ شاید وہ کسی آڑ میں پناہ لینا چاہتا تھا۔ اس وقت میں نے اپنا ریوالور والا ہاتھ کھڑکی سے باہر نکال کر بھاگتے ہوئے گارڈ کا نشانہ لیا۔ ڈاکٹر گپتا کے لیے یہ بڑا اچھا موقع تھا۔ اس نے مجھے دبوچ لینے کی کوشش کی، لیکن ڈاکٹر کاچار بھی بروقت حرکت میں آ گیا۔ اس نے بڑی تیزی سے ڈاکٹر گپتا کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور مجھے بھاگتے ہوئے گارڈ کا نشانہ بنانے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ وہ گولی کھا کر گرا اور بے حس و حرکت ہو گیا۔ ڈاکٹر گپتا کا شوفر اس صورتحال سے بری طرح بوکھلا گیا تھا۔ یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آ سکی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ گارڈ کو ٹھکانے لگانے کے بعد میں پھر ڈاکٹر گپتا کی طرف متوجہ ہوا اور ریوالور کی نال اس کی کنپٹی سے لگا دی۔ بس ڈاکٹر، کھیل ختم ہوا، میں نے کہا اور پھر بولا، تم نے اگر کوئی غلط حرکت کی تو میں ڈاکٹر گپتا کا بھیجا اڑا دوں گا۔ شوفر دم بخود بیٹھا ہوا تھا۔ یہ صورتحال ایسی تھی کہ بہت تیزی سے کام کرنا ضروری تھا۔ میں نے ڈاکٹر کاچار سے کہا کہ وہ کار سے اتر کر جلدی سے پھاٹک کھول دے۔ ڈاکٹر کاچار نے میری اس ہدایت پر اس سے زیادہ تیزی سے عمل کیا جتنی مجھے اس سے توقع تھی۔ پھر جیسے ہی وہ پھاٹک کھول کر قریب آیا، میں نے اس سے پوچھا، ڈاکٹر کیا آپ ڈرائیونگ کر سکتے ہیں؟ یقیناً۔ تم پچھلی سیٹ پر آ جاؤ شوفر، میں نے حکم دیا۔ ڈاکٹر آپ ڈرائیونگ سنبھالیں۔ پلک جھپکنے میں وہاں جو خون کی ہولی کھیلی گئی تھی اس کے باعث ڈاکٹر گپتا کا چہرہ بالکل سفید پڑ گیا تھا۔ شوفر پچھلی سیٹ پر آ گیا اور ڈاکٹر کاچار نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ وہ فوراً ہی کار کو حرکت میں لے آیا۔ اب ہمیں کدھر چلنا ہے؟ ڈاکٹر کاچار نے پوچھا۔ ابھی تو سیدھے ہی چلتے رہیے، میں نے جواب دیا۔ اب مجھے اس لمحے کا انتظار کرنا تھا جب پرنسس تارا اس صورتحال کو اپنے کنٹرول میں لیتی۔ میں اپنا کام کر چکا تھا، لیکن کیا یہ حقیقت تھی کہ اپنا کام میں نے اپنے ہی طور پر پورا کیا تھا؟ اگر ان گارڈز میں سے ایک نے اپنے ساتھیوں کو ہلاک نہ کیا ہوتا تو کیا میں اس پھاٹک سے گزر جانے میں کامیاب ہو جاتا؟ مگر اس گارڈ نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے اپنے ساتھیوں پر گولیاں کیوں برسائیں؟ میرے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میرے ریوالور کی نال ڈاکٹر گپتا کی کنپٹی سے لگی ہوئی تھی۔ گپتا کے برابر میں اس کا شوفر بیٹھا ہوا تھا۔ ان دونوں کے چہرے تقریباً سفید ہو رہے تھے۔ کار تیزی سے آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اچانک ڈاکٹر کاچار نے مجھ سے سوال کیا، جزیرے پر پہنچنے کے انتظامات کس حد تک مکمل ہو چکے ہیں؟ جی، میں چونک پڑا۔ ڈاکٹر کاچار نے اپنا سوال دہرایا۔ میرے ذہن میں وہ مختصر خط گھوم گیا جو پرنسس تارا نے ڈاکٹر کاچار کو لکھا تھا۔ اس میں جزیرے کا ذکر تھا۔
میرے سوال کرنے پر تارا بولی تھی کہ وہ کوڈ ورڈ ہے، لیکن اب ڈاکٹر کاچار مجھ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ جزیرے پر پہنچنے کے انتظامات کس حد تک مکمل ہو چکے ہیں۔ اس سوال کا مطلب یہ تھا کہ پرنسس تارا مجھ سے جھوٹ بولی تھی۔ جزیرہ کوئی کوڈ ورڈ نہیں بلکہ حقیقت تھی۔ مجھے اس کے بارے میں تفصیلات نہیں معلوم ڈاکٹر، میں نے آہستہ سے کہا۔ اوہ، وہ تمہیں اس حد تک بے خبر رکھے ہوئے ہے۔ ڈاکٹر کاچار کی آواز بہت دھیمی تھی۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اچانک اس نے اپنا جملہ ادھورا ہی چھوڑ دیا۔ اس کا کیا مطلب ہوا ڈاکٹر؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ وقت آنے پر معلوم ہو جائے گا۔ ڈاکٹر کاچار نے اپنے سر کو خفیف سی جنبش دی اور اس طرح میرے ذہنی الجھاوے کچھ اور بڑھ گئے۔ جزیرہ، یہ ایک ایسا سوال تھا جو میرے دماغ پر گھنیرے بادلوں کی طرح چھا گیا۔ بس اتنی ہی بات سمجھ میں آ سکی تھی کہ کوئی جزیرہ بھی تھا جہاں ہمیں جانا تھا اور پرنسس تارا نے وہاں تک پہنچنے کے انتظامات مکمل کر لیے تھے۔ اس بات کا امکان بھی تھا کہ میرے والد اسی جزیرے پر ہوں۔ پرنسس تارا نے ایک مرتبہ بتایا تھا کہ وہ یہاں سے بہت دور ہیں۔ اچانک مجھے عقب سے انجنوں کی گونج سنائی دی۔ میں نے ایک دم مڑ کر دیکھا۔ وہ 2 موٹر سائیکلیں تھیں جو ہمارے تعاقب میں چلی آ رہی تھیں۔ ان کے سواروں کی وردیوں سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ ہاسپٹل کے باڈی گارڈز میں سے تھے۔ یقیناً فائرنگ کی آوازیں شاید وہاں تک پہنچ گئی تھیں اور ان 2 گارڈز کو ہمارے تعاقب میں بھیج دیا گیا تھا۔ یہ بات میرے علم میں تھی کہ وہاں صرف 2 ہی موٹر سائیکلیں تھیں۔ ایک اور مصیبت۔ بہت تیز چلے ڈاکٹر، میں جلدی سے بولا۔ ایکسلریٹر پر ڈاکٹر کاچار نے اپنے پاؤں کا دباؤ بڑھا دیا اور کار ہانسی اچھلنے لگی۔ یہ راستہ ہاسپٹل کی 5 میل لمبی سڑک کی طرح چکنا اور ہموار نہیں تھا۔ میں نے گزشتہ رات یہ بات سوچی تھی کہ ہاسپٹل سے ڈاکٹر کاچار کو نکال لے جانا کوئی بہت زیادہ دشوار مہم ثابت نہیں ہوگی، لیکن اب یہ بات ظاہر ہو رہی تھی کہ یہ جان جوخم کا کام تھا۔ ایک کے بعد ایک رکاوٹ سامنے آ رہی تھی۔ ڈاکٹر کاچار عقب آئینے میں دیکھ کر بولا، وہ موٹر سائیکلیں ہمارے تعاقب میں آ رہی ہیں۔ میں انہیں دیکھ چکا ہوں ڈاکٹر۔ میری آواز شاید کچھ بھرا گئی تھی۔ بس یہی کوشش کیجئے کہ وہ ہم تک نہ پہنچ سکیں۔ اب میں پرنسس تارا پر بھی جلا رہا تھا۔ اس نے یہ بات کہی تھی کہ 5 میل کی حد سے نکلنے کے بعد وہ صورتحال کو اپنے قابو میں کر لے گی۔ دفتن میں نے فضا میں ہلکی سی گونج سنی۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا اور بے اختیار ایک طویل سانس لی جو غالباً اطمینان کی سانس تھی۔ ایک ہیلی کاپٹر تیزی سے ہماری طرف بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ ابھی ہمیں ہاسپٹل کے پھاٹک سے گزرے ہوئے 10 منٹ بھی پورے نہیں ہوئے تھے، لہٰذا اس کا امکان نہیں تھا کہ وہ ہیلی کاپٹر پولیس کا ہو۔ پولیس کے ہیلی کاپٹر اتنی جلدی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے، لہٰذا امکان یہی تھا کہ یہ وہی ہیلی کاپٹر ہوگا جس میں پرنسس تارا کے آدمی تربیتی پرواز کر رہے تھے۔ گویا ہمیں کمک پہنچ چکی تھی۔ پرنسس تارا نے یہی تو کہا تھا کہ ان حدود میں پہنچ کر وہ حالات کو اپنے کنٹرول میں لے لے گی۔ ڈاکٹر، میں نے ایک طویل سانس لے کر ڈاکٹر کاچار سے کہا، غالباً اب ہم بڑی حد تک محفوظ ہو چکے ہیں۔ لیکن اسی وقت ایک غیر متوقع بات ہوئی۔ وہ ہیلی کاپٹر ہماری کار کے قریب پہنچنے ہی والا تھا کہ فضا میں ایک خوفناک دھماکہ ہوا۔ قرمزی شعلے چمک اٹھے اور وہ ہیلی کاپٹر ان شعلوں میں لپٹا ہوا زمین کی طرف گرتا نظر آیا تھا۔ شاید اس پل میرے دل کی دھڑکنیں بھی کچھ لمحوں کے لیے رک گئی ہوں گی۔ وہ سانحہ ایسا نہیں تھا جسے میرے اعصاب آسانی سے برداشت کر جاتے۔ میں اپنی توقعات اور امیدیں اس ہیلی کاپٹر سے وابستہ کیے ہوئے تھا۔ اگر امیدیں ٹوٹنے سے بھی آواز ہوا کرتی تو شاید میرے اندر اس سے زیادہ شدید دھماکہ ہوتا جتنا ہیلی کاپٹر کے پھٹنے سے ہوا تھا۔ اب امکانی بات یہی تھی کہ ہم بچ کر نہیں نکل پاتے۔ ہیلی کاپٹر کے پھٹنے کے دھماکے کی وجہ سے سٹیئرنگ وہیل پر ڈاکٹر کاچار کے ہاتھ ایک ذرا سا بہکے تھے، لیکن اس نے سنبھالا لینے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ پھر اس کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا، یہ کیا ہوا؟ امیدوں کے پرخچے اڑ گئے۔ میں جیسے بے خیالی میں بڑبڑایا اور پھر جیسے چونک کر بولا، رفتار بڑھائیے، سیکیورٹی گارڈز برابر ہمارے تعاقب میں لگے ہوئے ہیں۔ ایکسلریٹر پر ڈاکٹر کاچار کے پاؤں کا دباؤ کچھ اور بڑھ گیا۔ ویسے بھی ہماری گاڑی کی رفتار کم نہیں تھی۔ یہ ہیلی کاپٹر؟ ڈاکٹر کاچار نے سوال کرنا چاہا۔ پرنسس تارا، میں نے ٹھنڈی سانس لی۔ کیا؟ ڈاکٹر کاچار بہت شدت سے چونکا تھا۔ کاش ایسا نہ ہو، یہ بس میرا خیال ہے، میں نے کہا۔ میرے گمان کے مطابق وہ ہیلی کاپٹر کو پرنسس تارا نے ہماری مدد کے لیے بھیجا تھا۔ کیا وہ خود اس میں؟ قدرت ہی بہتر جانتی ہے۔ میں نے اس کا سوال کاٹ دیا اور اس کے بعد بولا، شاید اب وہ دور ہے کہ آپ مجھے میرے بارے میں سب کچھ بتا دیں۔ کیا مطلب؟ وہ طاقتیں جو مجھ میں مخفی ہیں، غالباً اب انہی سے بچ کر ہم نکل سکتے ہیں۔ اب مجھے معلوم ہو جانا چاہیے کہ مجھ میں کون سی طاقت ہے جسے بروئے کار لا کر میں ان حالات کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ یہ بہت اچھا موقع تھا کہ میں اپنے بارے میں ڈاکٹر سے سب کچھ معلوم کر لیتا، لیکن قسمت کو ابھی یہ منظور نہیں تھا۔ فضا میں تڑتڑاہٹ جیسی آواز گونجی۔ ایسا معلوم ہوا تھا جیسے عقب میں کوئی سٹین گن چلی ہو۔ میں نے مڑ کر دیکھا اور یہ ہمارا تعاقب کرنے والے سیکیورٹی گارڈز اس نامعلوم سٹین گن کا نشانہ بنے تھے۔ ان کے جسم لہو لہان ہو گئے تھے اور ان کی موٹر سائیکلیں ہوا ہی میں ٹکرا کر ڈھیر ہو گئیں۔
پھر مجھے دوبارہ چونک کر سامنے کی جانب متوجہ ہونا پڑا کیونکہ ڈاکٹر کاچار نے بریک لگائے تھے۔ میں نے دیکھا کہ کچھ فاصلے پر ایک عورت ساڑی باندھے کھڑی ہے اور ہمیں رکنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ اسے شناخت کرنے میں دیر نہیں لگی، وہ پرنسس تارا تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے ایسی خوشی ہوئی تھی کہ کسی کو معلوم ہو کہ اسے اس کے عزیز کی موت کے بارے میں غلط اطلاع ملی تھی۔ کار ایک ہلکے سے دھچکے کے ساتھ رک گئی اور پرنسس لپک کر ڈرائیونگ سیٹ کے قریب آئی۔ وہ جلدی سے بولی، ڈاکٹر پلیز ڈرائیونگ سیٹ میرے لیے خالی کر دیجیے۔ ڈاکٹر کاچار نے کسی سوال جواب کے بغیر اس بات پر عمل کیا۔ اس سنگین صورتحال میں کوئی گفت و شنید کرنا وقت ضائع کرنے ہی کے مترادف ہوتا۔ فوراً ہی پرنسس تارا نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور کار کو تیزی سے حرکت میں لے آئی۔ وہ ہیلی کاپٹر؟ میں نے کچھ کہنا چاہا۔ مجھے بھی یہی خیال تھا کہ تم غلط سمجھے ہوگے، پرنسس تارا نے جواب دیا۔ تو کیا وہ؟ ہاں، اس ہیلی کاپٹر سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا، پرنسس تارا نے میری بات کاٹتے ہوئے جواب دیا۔ یہ بات رینوکا دیوی کے علم میں آ چکی تھی کہ میں ہیلی کاپٹر استعمال کر سکتی ہوں، اس لیے میں نے اس مرتبہ بالکل مختلف پلاننگ کی تھی۔ تو وہ ہیلی کاپٹر رینوکا دیوی نے بھیجا تھا، پرنسس تارا نے جواب دیا۔ مجھے اس کی توقع بھی تھی، لہٰذا میں نے اس صورتحال سے نپٹنے کی تیاری مکمل کر لی تھی۔ اس ہیلی کاپٹر کو میرے ہی آدمیوں نے تباہ کیا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک پوائنٹ تھا جہاں میرے آدمی تیار تھے، چنانچہ اس پوائنٹ پر سیکیورٹی گارڈز کا بھی خاتمہ کیا گیا۔ اوہ، میرے منہ سے اتنا ہی نکل سکا۔ مگر پولیس کے ہیلی کاپٹرز کسی وقت بھی یہاں پہنچ سکتے ہیں، ڈاکٹر کاچار بولا۔ لیکن پھر ڈاکٹر کاچار کے علاوہ مجھے بھی پرنسس تارا کے جواب کی توقع نہیں رہی، کیونکہ ہماری توجہ اس بند ہیوی ٹرک کی طرف مبذول ہو گئی تھی جو ہمیں ایک ٹیلے کی آڑ میں کھڑا ہوا نظر آیا تھا۔ یہ اس قسم کا آہنی ٹرک تھا جس میں فوجی نوعیت کا بڑا ساز و سامان بند کر کے لے جایا جاتا ہے، مثلاً ٹینک وغیرہ۔ اس ٹرک کا عقبی حصہ کھلا ہوا تھا اور ٹرک کے اوپری حصے میں زمین تک ایک آہنی ڈھلوان لگی ہوئی تھی۔ پرنسس تارا نے کار کی رفتار بہت کم کی اور پھر کار کو اس ٹرک کے اندر چڑھا لے گئی۔ اس نے کار کا انجن فوراً ہی بند کر دیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ کچھ نامعلوم آدمیوں نے ٹرک کا عقبی حصہ بند کر دیا اور پھر وہ ٹرک حرکت میں آ گیا۔ پرنسس تارا نے اس وقت ایک طویل سانس لی جو غالباً اطمینان کی سانس تھی۔ اس نے کہا، ابھی تک تو میرا پلان کامیاب جا رہا ہے۔ کیا اس ٹرک کو چیک نہیں کیا جا سکتا؟ میں بول پڑا۔ 2-3 منٹ جاتے ہیں کہ ہمارا ٹرک سڑک پر پہنچ کر اسی قسم کے ٹرکوں کے ساتھ ایک قافلے سے مل جائے گا۔ مائی گڈنس، ڈاکٹر کاچار نے ایک طویل سانس لی۔ تم نے بڑی لمبی پلاننگ کر ڈالی ہے پرنسس۔ کوئی آسان معاملہ تو تھا نہیں یہ، پرنسس بولی۔ آخر ہمارے مقابل رینوکا ہے، کیا اس قافلے کو چیک نہیں کیا جائے گا؟ میں بولا، اس کے بارے میں مجھے کچھ کہنا ابھی قبل از وقت ہوگا، یعنی ابھی تم پوری طرح مطمئن نہیں ہو۔ اطمینان تو ہمیں اس وقت ہوگا جب ہم، پرنسس نے اپنا جملہ اچانک ہی ادھورا چھوڑ دیا اور پھر ڈاکٹر کاچار سے بولی، ڈاکٹر یہ آپریشن آپ کے لیے ایک بڑا غیر متوقع ثابت ہوا ہوگا۔ یقیناً، ڈاکٹر کاچار نے کہا، اور یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ باتیں ہم بعد میں کریں گے، پرنسس تارا نے جلدی سے کہا۔ نہ جانے کیوں مجھے یہ گمان ہوا کہ ڈاکٹر کاچار میرے بارے میں کوئی بات کرنا چاہتا تھا، لیکن پرنسس تارا نے نہ جانے کیوں اس کی بات کاٹ دی تھی۔ پرنسس تارا کار کا دروازہ کھول کر اترتی ہوئی بولی، میں ذرا حالات کا جائزہ لے لوں۔ پھر وہ جواب کا انتظار کیے بغیر ٹرک کے اگلے حصے کی طرف چلی گئی جہاں ڈرائیونگ کیبن تھا۔ پرنسس تارا نے ڈرائیونگ کیبن کی ایک کھڑکی کھول کر ڈرائیور سے کچھ باتیں کی اور پھر لوٹ آئی۔ اب ہم سڑک پر قافلے میں شامل ہو چکے ہیں، اس نے ہمیں بتایا۔ اس قافلے میں ہمارے ٹرک سمیت 7 ٹرک ہیں۔ اور ان ٹرکوں کا تعلق؟ ڈاکٹر کاچار نے سوال کیا۔ وہ سب میرے تابع ہیں۔ فائن۔ میں اس وقت خود کو احساس کمتری کا شکار محسوس کر رہا تھا۔ وہ دونوں اس طرح باتیں کر رہے تھے جیسے میری کوئی حیثیت ہی نہ ہو، جبکہ پرنسس تارا کے بقول میں حیرت انگیز طاقتوں کا مالک تھا۔ کیا حیرت انگیز طاقتوں کے مالک کے ساتھ لوگوں کا یہی رویہ ہوتا ہے؟ میں خود کو کسی حد تک غصے میں محسوس کرنے لگا۔ جزیرے تک رسائی کیسے ہوگی؟ ڈاکٹر کاچار نے پرنسس تارا سے سوال کیا۔ جانے کیوں؟ پرنسس ہنس پڑی۔ ڈاکٹر کاچار خوش لہجے میں بولا، کیا میں نے کوئی مضحکہ خیز سوال کیا ہے؟ اوہ نہیں ڈاکٹر، پرنسس تارا نے جلدی سے کہا۔ دراصل مجھے ایک اور خیال آ گیا تھا۔ کیا مطلب؟ جزیرے تک پہنچنے کا جو پلان میں نے بنایا ہے اس کا علم جب رینوکا کو ہوگا تو شاید وہ اپنی ہی بوٹیاں نوچ ڈالے گی۔ ایسا کیا پلان ہے؟ اچانک میں گررا اٹھا۔ کیا میں مٹی کا مادو ہوں؟ پرنسس تارا اتنی سنجیدگی سے میری طرف دیکھنے لگی جیسے پوچھ رہی ہو کہ میری اس بات کا کیا مطلب ہے۔ میں اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، کیا اس سارے ہنگامے میں میری کوئی حیثیت نہیں ہے؟ یہ تم نے کیسے سمجھ لیا؟ پرنسس سنجیدہ ہی رہی۔ اس لیے کہ مجھے کسی گفتگو میں شامل ہی نہیں کیا جا رہا ہے۔ ہر بات کا ایک وقت ہوتا ہے مسٹر ونود کمار۔ وہ بات اگر وقت سے پہلے یا بعد میں ہو تو نہ صرف بے اثر بلکہ بعض اوقات ضرر رساں بھی ثابت ہوتی ہے۔ تم نے بتایا تھا کہ میں کچھ غیر معمولی طاقتوں کا مالک ہوں اور میری ان سب طاقتوں کا علم صرف ڈاکٹر کاچار کو ہے۔
یقیناً میں نے کہا تھا اور غلط نہیں کہا تھا، تو پھر اب مجھے وہ سب کچھ معلوم ہونا چاہیے۔ میں پھر کہوں گی کہ ہر بات کا وقت مقرر ہوتا ہے۔ ویسے اب تمہیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ اس سے پہلے کہ میں پھر کچھ کہتا، ٹرک کے ڈرائیونگ کیبن کی طرف سے کھٹکا ہوا۔ اوہ، کوئی خاص بات معلوم ہوتی ہے، پرنسس تارا نے جلدی سے کہا اور پھر کار سے اتر کر ڈرائیونگ کیبن کی طرف گئی۔ اس مرتبہ وہ کھڑکی کھول کر کچھ زیادہ دیر تک باتیں کرتی رہی۔ آخر وہ ہماری طرف آئی۔ اس مرتبہ اس کے چہرے پر تفکر کے سائے رقصاں تھے۔ صورتحال پھر غیر یقینی ہو گئی ہے، وہ کار کے قریب آ کر بولی، لیکن دروازہ کھول کر سیٹ پر نہیں بیٹھی۔ کیا مطلب؟ ڈاکٹر کا چار جلدی سے کار کا دروازہ کھول کر بول پڑا۔ پھر میں نے بھی اس کی تقلید کی تھی۔ ابھی ذرا دیر پہلے میں نے ڈرائیور سے بات کی تھی تو اس نے مجھے پریشانی سے بچانے کے لیے ایک بات نہیں بتائی تھی، لیکن اب آخر اس نے فیصلہ کر ہی لیا کہ مجھے اس خطرے سے باخبر کر دے۔ اسے اس خطرے کا علم اسی وقت ہو گیا تھا جب ہم اس ٹرک میں آئے بھی نہیں تھے۔ آخر ہوا کیا؟ ڈاکٹر کا چار کی بے چینی کچھ اور بڑھ گئی۔ پرنسس تارا نے کہا، ہمارے ٹرک میں ٹرانسمیٹر موجود ہے۔ اتفاق سے اس پولیس کے ٹرانسمیٹرز پر ہونے والی کچھ باتیں سن لی گئی ہیں۔ پولیس کو ہمارے فرار کا علم ہو چکا ہے۔ اب ان کے ہیلی کاپٹر ہمیں تلاش کر رہے ہیں۔ ان ہیلی کاپٹر سے ہمارے ٹرکوں کے قافلے کو دیکھ لیا گیا ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے پولیس کمشنر سے دریافت کیا ہے کہ کیا یہ واقعی گورنمنٹ کے ملٹری ٹرکس ہیں۔ اوہ، ڈاکٹر کاچار نے پرتشویش لہجے میں کہا۔ پھر پولیس کمشنر نے انہیں کیا جواب دیا؟ وہ ملٹری ہیڈ کوارٹر سے معلومات کر کے ابھی 5 منٹ میں ان ہیلی کاپٹرز کو جواب دیں گے، اور وہ جواب ظاہر ہے کہ ہمارے حق میں نہیں ہوگا۔ تو پھر اب آخر تمہاری پلاننگ کیا تھی؟ کچھ دیر بعد ہمارا ٹرک قافلے سے الگ ہو کر ایک کچے راستے پر اتر جاتا اور ہمیں ایک گاؤں تک پہنچا کر لوٹ جاتا۔ لیکن کیا؟ اب اگر ہمارا ٹرک قافلے سے الگ ہو تو ہماری نگرانی کرنے والے ہیلی کاپٹرز کا شبہ اور قوی ہو جائے گا۔ آخر انہیں شبہ ہوا کیوں؟ اس مرتبہ میں بول پڑا۔ انہیں آس پاس کے سارے علاقے میں ہماری کار دکھائی نہیں دی تھی، اس لیے وہ ان ٹرکوں کو دیکھ کر شبے میں مبتلا ہو گئے ہوں گے۔ اس قافلے کے کسی بھی ٹرک میں ایک تو کیا 2 کاریں بھی چھپائی جا سکتی ہیں۔ پھر اب کیا ہوگا؟ ڈاکٹر کاچار نے بے چینی سے پوچھا۔ پرنسس تارا نے فوراً کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے چہرے پر غور و فکر کی پرچھائیاں رقص کر رہی تھیں۔ غالباً وہ اسی سوال پر غور کر رہی تھی جو ڈاکٹر کاچار نے اس سے کیا تھا۔ اب تو پرنسس تارا ہونٹوں ہی ہونٹوں میں بڑبڑائی، پھر اپنی بات پوری کیے بغیر تیزی سے ڈرائیونگ کیبن کی کھڑکی کی طرف گئی۔ اس مرتبہ اس نے ڈرائیور سے بہت مختصر گفتگو کی تھی۔ پھر وہ ٹرک ہی کے ایک گوشے کی طرف بڑھی جہاں ایک چھوٹا سا ٹیچی کیس رکھا ہوا تھا۔ وہ اس نے کھولا اور پھر پلٹ کر ہماری طرف دیکھتی ہوئی بولی، اس میں دیہاتی طرز کا لباس موجود ہے۔ یہ ہم کو گاؤں پہنچ کر پہننا تھے، لیکن اب صورتحال بدل چکی ہے۔ اب ہمیں فوراً یہ لباس تبدیل کرنا ہے اور اس ٹرک سے اتر جانا ہے۔ اب ہمیں پیدل ہی اس گاؤں تک پہنچنا ہوگا۔ کتنا فاصلہ ہے؟ ڈاکٹر کاچار نے پوچھا۔ اب یہاں سے بمشکل 3 میل ہوگا۔ پرنسس تارا نے ٹیچی کیس میں سے دیہاتی طرز کے کپڑے نکالتے ہوئے کہا۔ وہ سب مردانہ کپڑے تھے۔ کیا تم بھی یہی کپڑے پہنو گی؟ میں نے پرنسس تارا سے پوچھا۔ ہاں، کیوں؟ میرا مطلب ہے مردانہ لباس یہی ضروری ہے، پرنسس تارا نے کہا۔ اب ہمیں باتوں میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہم لوگوں نے کپڑے تبدیل کرنے میں حتی الامکان عجلت سے کام لیا۔ کار کی آڑ ہمیں حاصل ہی تھی، اس لیے لباس کی تبدیلی کا عمل حجاب کا سبب نہیں بن سکتا تھا۔ اس لباس میں پرنسس تارا ایک نوجوان لڑکا نظر آ رہی تھی۔ ڈاکٹر کاچار ایک بڑا سا پگڑ باندھ کر اچھا خاصا جفاکش کسان معلوم ہو رہا تھا۔ میں نے گلے میں صرف ایک رنگین چادر ڈال لی تھی، اپنے سر کے فیشنیبل بالوں کو صرف بکھرا لیا تھا۔ البتہ پرنسس تارا کے لیے پگڑی باندھنا اس لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے لمبے بالوں کو اسی طرح چھپا سکتی تھی۔ ٹرک کے ڈرائیور سے کچھ گفتگو کرنے کے بعد پرنسس تارا نے بتایا کہ ایک ہیلی کاپٹر ہمارے قافلے کے آس پاس اڑتا پھر رہا ہے، کبھی کچھ دور نکل جاتا ہے اور کبھی بالکل قریب آ جاتا ہے۔ ہمیں ٹرک سے اس وقت اترنا تھا جب وہ ہیلی کاپٹر کچھ دور ہو اور ہمیں ٹرک سے اترتے ہی کسی چیز کی آڑ بھی حاصل ہو سکے۔ پرنسس تارا کے چہرے پر پھیلے ہوئے اضطراب سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ بڑی شدت سے وقت کی کمی یا وقت کی نزاکت کو محسوس کر رہی تھی۔ ظاہر ہے کہ ایسا ہونا بھی چاہیے تھا۔ ہیلی کاپٹر کو کسی وقت بھی پولیس کمشنر سے یہ بات معلوم ہو سکتی تھی کہ یہ قافلہ ملٹری سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، اور اس کے بعد یقیناً ہم خطرے میں پڑ جاتے۔ لیکن کم از کم اس وقت تک کوئی خطرہ نہیں پیش آیا جب تک ہم اس ٹرک میں رہے۔ ٹرک سے اترتے وقت تک کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ ٹرک سے ہمارے اترنے کا عمل اس وقت ہوا جب قافلے کی نگرانی والا ہیلی کاپٹر کچھ دور تھا اور بظاہر اس کے امکانات نہیں تھے کہ ہمیں ٹرک سے اترتے ہوئے دیکھ لیا جاتا۔ جب ہم ٹرک سے اترے تھے اس وقت ٹرک کو روکا تو نہیں گیا تھا، لیکن اس کی رفتار اتنی کم کر دی گئی تھی کہ اس سے اترنا ہمارے لیے ضرر رساں ثابت نہ ہو سکے۔ ٹرک سے اترتے ہی ہم نے خود کو ایک جھاڑی میں چھپا لیا اور اس وقت تک چھپے رہے جب تک خطرہ ٹل نہیں گیا، یعنی ٹرکوں کا قافلہ اتنی دور نہیں نکل گیا کہ اب اس کی نگرانی والا ہیلی کاپٹر اس مقام تک نہیں آتا جہاں ہم چھپے ہوئے تھے۔
آئیں، پرنسس تارا نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ہمیں اس طرف چلنا ہے۔ چنانچہ اس کی رہبری میں ہم تیزی سے اس طرف چل پڑے۔ کھیتوں میں جو پگ ڈنڈیاں تھیں انہی پر ہم چل رہے تھے۔ جیسا کہ پرنسس تارا نے کہا تھا، ہمیں بہت زیادہ دیر تک نہیں چلنا پڑا۔ آخر گاؤں کے آثار دکھائی دینے لگے، لیکن ہمیں اس گاؤں میں داخل نہیں ہونا پڑا تھا۔ گاؤں سے چند فرلانگ ادھر ہی پرنسس تارا اس جگہ رک گئی جہاں ایک دیہاتی بیل گاڑی لیے کھڑا تھا۔ پرنسس تارا نے دھیمی آواز میں اس سے بہت مختصر بات کی اور پھر وہ دیہاتی گاؤں کی طرف چلا گیا۔ اب ہم اس گاڑی پر سفر کریں گے، پرنسس تارا نے عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ہم بیل گاڑی میں سوار ہو گئے۔ پرنسس تارا نے بیلوں کی باگیں اپنے ہاتھ میں سنبھالی اور بیل گاڑی ایک طرف چل پڑی۔